الحمد لله وحده لا شريك له والصلاة والسلام على محمد لا نبي بعده ولا رسالة بعد رسالتي ولا نبوة بعد نبوتي ولا كتاب بعد كتابي ولا معصوم بعد اسمتي ولا سنة بعد سنتي ولا أمة بعد أمتي. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، دینی اور ایمانی بھائیوں، پس پردہ میری آواز کو سننے والی میری ماؤں بہنوں، اللہ جل جلالہ و عم نوالہ کا بڑا فضل، بڑا کرم، بڑا احسان ہوا کہ اس نے ہم تمام کو رمضان المبارک جیسے بابرکت مہینے تک صحیح سالم ہٹا کٹا پہنچایا. یہ اللہ کا فضل اور اس کا کرم ہے. اب جب کہ اس حق سبحانہ و تقدس نے ہمیں یہاں تک پہنچا دیا تو ہمیں رمضان کا ادب اور اس کا احترام کرنا ضروری ہے، اور اس رمضان المبارک سے فیض اور برکات حاصل کرنا ہم تمام کے لیے بہت ضروری ہے، کیونکہ رمضان کا جو مبارک مہینہ ہے وہ تمام مہینوں کا سردار ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کی نسبت اللہ کی طرف کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے، لہذا اس کا حد درجہ ادب اور احترام کرنا چاہیے، اور اس مہینے میں ہر اس عمل سے بچنا چاہیے جو اس مہینے کی حرمت کو پامال کرتا ہو. گھروں میں اگر ٹی وی چالو ہے تو اس کو بند کر دیں، موبائل کا صحیح استعمال کریں، وقت کو ضائع نہ کریں. ایک ایک لمحہ، ایک ایک لہجہ اس مہینے کا بابرکت اور قیمتی ہے. ایک سیکنڈ اس مہینے کی قیمتی ہے کہ اس مہینے کا ایک مرتبہ کہا ہوا سبحان اللہ، اللہ اس کا اجر آپ کو 1 سے لے کر 70 اور کہیں 700 تک عطا فرماتا ہے. ہم اپنے گھروں کے اندر لاک ڈاؤن کے چلتے قید ہیں. اس رمضان کو ہم وہ اعلیٰ اور وہ معیاری رمضان بنائیں کہ جب یہ رمضان ہم سے رخصت ہو، جب یہ رمضان ہم سے جائے، جب اس رمضان کی آخری تاریخ ہو، آخری روزہ ہو، تو ہمارا دل اندر سے اس بات کی گواہی دے کہ میں گناہوں کے اعتبار سے پاک اور صاف ہو گیا اور میرا رب مجھ سے راضی ہو گیا. تب تو صحیح معنی میں ہم نے رمضان کی قدر کی، صحیح معنی میں رمضان گزارا. اگر ایسا نہیں ہے
تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، دنیا اور آخرت دونوں اعتبار سے ہم سب کے لیے ہلاکت ہے۔ فضول چیزیں تو اس بابرکت مہینے میں ہم کو سائیڈ میں رکھ دینی چاہیے، اور ایک ایک سیکنڈ اور ایک ایک لمحے کو وصول کرنا چاہیے۔ کورونا وائرس جیسی مہلک بیماری اور موذی مرض جس کی ابھی تک دوائی ایجاد نہیں ہوئی ہے، اس کے چلتے ساری دنیا بلاک ہے، بند ہے اپنے گھروں کے اندر۔ اللہ نے ہمیں اس مبارک مہینے میں موقع دیا ہے کہ میں ہر لائن سے ایک ایک سیکنڈ کو وصول کروں، اور اسی مہینے کے اندر ایک رات آتی ہے جس کو شب قدر کی کہا گیا ہے، میں اس کی تلاش کروں، اس رات میں عبادت کرنے کی میں کوشش کروں۔ اللہ تعالیٰ نے اس عظیم اور بابرکت مہینے میں ایسی ایک رات رکھی ہے جس میں عبادت کرنا 1000 مہینوں سے بھی افضل قرار دیا گیا۔ گویا امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کی عمریں پچھلی امتوں کے مقابلے میں اگرچہ بہت کم ہیں، لیکن وہ شب قدر کی عبادت کے ذریعے پچھلی امتوں کی طویل عمروں سے بھی زیادہ فضیلت اور اجر و ثواب کو حاصل کر سکتے ہیں۔ بس میں جو عرض کر رہا ہوں، ضرورت کس بات کی ہے؟ قدر دانی کی ہے۔ اور شب قدر کو چونکہ مخفی رکھا گیا ہے، پوشیدہ چھپا کر کے رکھا گیا ہے، اس کی تلاش کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اس لیے اس کو تلاش کرنے کی وجہ سے رمضان کی دیگر راتوں میں بھی عبادات کا شرف حاصل ہوتا ہے، اور بندے کا لیلۃ القدر کے حصول میں ذوق اور شوق کا اظہار بھی ہوتا ہے۔ یہ سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کا اس امت پر احسان عظیم ہے۔ کاش ہم اللہ کے ان الطاف اور عنایات کو سمجھ کر اس کی قدردانی کرنے والے بن جائیں، تو جس قدر آخرت کے لیے ذخیرہ جمع کیا جا سکتا ہے، کس قدر، آخر کس قدر، آپ کیلکولیشن کریں کہ ایک رات انسان کو اگر یہ ساری زندگی میں مل جائے تو آخرت کے لیے کس قدر ذخیرہ جمع کیا جا سکتا ہے۔ میں نے ابھی بیان کیا کہ ایک رات ہے جس میں عبادت کرنا 1000 مہینوں سے بھی افضل ہے۔ آپ 1000 مہینوں کو کیلکولیٹ کیجئے، کتنے سال، کتنے مہینے، کتنے دن، کتنے گھنٹے بنتے ہیں۔ ساری زندگی میں اگر آپ کو ایک رات بھی مل گئی، ایک رات، صرف ایک رات، تو آپ کا بیڑا پار ہے۔ اور اس لاک ڈاؤن کے ماحول میں اس کرونا وائرس جو موذی بیماری چل رہی ہے، اس مہلک مرض کے چلتے جو تمام انسانیت اپنے اپنے گھروں میں بند ہے، کتنا آسان ہے اس رات کو تلاش کرنا۔ انسان جب گھر سے نکل ہی نہیں رہا ہے، بیوی اور بچوں کے درمیان میں ہے، تو گناہ بھی نہیں ہو رہے ظاہر، باہر نکلے گا تو گناہ ہوگا۔ اپنے بیوی، بچوں، ماں باپ کے ساتھ میں انسان چاہے تو اس حالات میں، لاک ڈاؤن کے حالات میں بڑی آسانی سے لیلۃ القدر کو تلاش کر سکتا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ انسان کوشش کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی لیلۃ القدر کو تلاش کرنے کی تاکید فرمائی۔
اور رمضان المبارک کے آخری عشرے کی تاخراتوں میں لیلۃ القدر کے ہونے کا زیادہ احتمال ذکر فرمایا۔ اس لیے آخری عشرے میں اور بالخصوص اس کی تاخراتوں میں ہم تمام کو بہت اہتمام کے ساتھ شب قدر کو تلاش کرنا چاہیے اور اپنے محتاج ہونے کا زیادہ سے زیادہ اللہ کے سامنے اظہار کرنا چاہیے۔ حقیقت یہی ہے کہ جب بندہ اپنے ذوق اور شوق کا اظہار کرتا ہے، شب قدر کے حصول کے لیے کوشاں رہتا ہے، تو حق سبحانہ و تقدس سے اس کے حصول کے لیے دعائیں کرتا ہے، تو وہ کبھی اس سے اس کو محروم نہیں کرتا، اس لیے کہ اللہ جل جلالہ و عم نوالہ بڑے قدردان ہیں، انسان کو اس کی کوشش سے زیادہ عطا کرتے ہیں۔ شب قدر کی نعمت کو میرے محترم بزرگوں، میری ماؤں بہنوں، کس طرح حاصل کیا جائے، میں کچھ باتیں عرض کرتا ہوں، آپ ان کو سمجھیے اور عمل کرنے کی کوشش کیجیے۔ غور سے سنیے کہ پہلا کام آپ گناہوں سے اجتناب اور سچی توبہ۔ اس عظیم شب کے آنے سے پہلے ہر قسم کے گناہوں سے سچی توبہ کر لینی چاہیے۔ ابھی دوسرا عشرہ چل رہا ہے، یہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کے بارے میں بیان کیا کہ یہ رات آخری عشرے کی تاخراتوں میں تلاش کرنی چاہیے۔ تاخراتوں سے مراد 21، 23، 25، 27، 29 یہ تاخراتیں کہلاتی ہیں۔ تو تلاش کرنے سے پہلے یہ جو میں سمجھا رہا ہوں ان پر عمل کرنے کی کوشش کیجئے، انشاءاللہ نفع ہوگا۔ تو پہلا کام کیا کرنا ہے کہ جتنے بھی گناہ ہیں ان تمام سے سچی توبہ اور اجتناب۔ اس رات کے آنے سے پہلے ہر قسم کے گناہوں سے آپ سچی توبہ کر لیں، بالخصوص وہ گناہ جن کی وجہ سے انسان مغفرت سے محروم ہو جاتا ہے، یا اگر آپ کے پاس علم ہے تو مغفرت سے محرومی جو حدیث میں بیان کی گئی کہ ان گناہوں کی وجہ سے ہوتی ہے، ان تمام گناہوں سے آپ اللہ سے مغفرت طلب کریں۔ جیسا کہ چند میں بتاتا ہوں، شراب نوشی، والدین کے ساتھ بد سلوکی، بد کرداری، ان کے ساتھ بد کلامی، یا اور بھی جو آپ والدین کے ساتھ کرتے ہو، قطع رحمی، کینہ پروری، ان چاروں گناہوں سے بالخصوص آپ توبہ کر کے اپنے دامن کو پاک صاف کر لیں۔ انشاءاللہ جب رکاوٹ دور ہو جائے گی تو شب قدر بھی نصیب ہو جائے گی۔ دوسرا کام، اللہ تعالیٰ سے شب قدر کے حصول کے لیے آپ ابھی سے دعا شروع کر دیجیے۔ ہر چیز اللہ کے قبضے قدرت میں اور اس کے اختیار میں ہے، وہی عطا کرنے والے ہیں، وہی نوازنے والے ہیں، لہذا اللہ ہی سے شب قدر کے حصول کو خوب رو دھو کر آوزاری کے ساتھ مانگیے اور طلب کیجئے۔ انشاءاللہ اللہ جل جلالہ و عم نوالہ کے دربار سے آپ کو محرومی نہیں ہوگی، اس لیے کہ وہ دعاؤں کو سننے اور قبول کرنے والا ہے۔ ابھی صبح کے بیان میں نے دعا کے بارے میں بات کی تھی کہ دعا ہتھیار ہے، آپ اس کا استعمال کیجئے۔ تیسرا کام، آپ شب قدر کی تلاش۔ کوئی کام ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھنے سے نہیں ہوتا، اس کے حصول کے لیے کچھ ہاتھ پاؤں مارنے پڑتے ہیں، لہذا شب قدر کو پانے والا اگر خواب غفلت کے مزے لے، غفلت کی نیند سوتا رہے، تو کہاں اس کو اس عظیم سعادت سے بہرور ہونا منظور ہو سکتا ہے؟ ظاہر ہے کہ اس کے لیے کچھ تو کرنا پڑے گا، کرنا ہی پڑے گا، بولوں تو زیادہ ضروری ہے۔
اور وہ کرنے کا کام یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے مطابق شب قدر کو تلاش کیا جائے، کیونکہ جب کسی چیز کی طلب صادق ہو تو اس تک رسائی کوئی مشکل نہیں ہوتی، بلکہ ہمارے لیے تو اتنی آسانی رکھ دی ہے کہ اس عظیم رات کا مہینے یعنی رمضان اور اس کا آخری عشرہ اور عشرے کی بھی مخصوص یعنی راتیں یہ تک واضح طور پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دی۔ گویا میں دوسرے الفاظ میں یوں کہوں کہ سال بھر کی صرف 5، 21، 23، 25، 27، 29 کی راتوں میں شب قدر کو تلاش کرنا چاہیے۔ بس ایسے میں اس مبارک اور عظیم رات کو ڈھونڈنا کیا مشکل ہے؟ لہٰذا میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، میری ماں و بہنوں، ہر شخص کو چاہیے کہ ان مخصوص راتوں میں شب قدر کی تلاش کرے، جس کا طریقہ یہی ہے کہ خوب اہتمام کے ساتھ ان راتوں میں عبادت کے لیے کمر کس لے۔ انشاءاللہ جو ایسا کرے گا اس کو وہ رات ضرور نصیب ہوگی۔ چوتھا کام اعتکاف۔ شب قدر کو پانے کے لیے ایک انتہائی آسان طریقہ یہ بھی کہ انسان رمضان کے آخری عشرے میں مسنون اعتکاف کا اہتمام کر لے۔ اس کے ذریعے انشاءاللہ بہت آسانی کے ساتھ شب قدر نصیب ہو سکتی ہے، اس لیے کہ مسجد کے ماحول میں عبادت کا خوب موقع ملتا ہے، راتوں کو جاگنا آسان ہو جاتا ہے، اور نہ بھی ہو تو معتکف کا تو سونا بھی عبادت ہے اور اللہ کا مہمان ہوتا ہے۔ شب قدر سے وہ کیسے محروم رہ سکتا ہے؟ اب مسئلہ یہ ہے کہ چونکہ لاک ڈاؤن کے حالات ہیں، مساجدیں تو بند ہیں، تو اعتکاف انسان اپنے گھر میں کرے، ایک کونے کو مسجد بنا لے، مسجد کے لیے خاص کر، اور اس میں جس انداز سے مسجد میں آپ لوگ اعتکاف کے لیے بیٹھتے ہیں وہی تمام رول اور ریگولیشنز اس کے اوپر لاگو ہوں گے۔ یہ تب تک کے لیے ہے جب تک مساجدیں بند ہیں۔ پانچواں کام یہ کرے کہ 27ویں شب کا خصوصی اہتمام۔ آخری عشرے کی طاق راتوں میں سب سے زیادہ 27ویں شب کو شب قدر ہونے کا احتمال زیادہ ہوتا ہے، بلکہ حضرت سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو قسم کھا کر فرمایا کرتے تھے کہ 27ویں شب ہی شب قدر ہے۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو اپنی کتاب مسلم شریف میں نقل کیا ہے، اس لیے 27ویں شب کو بطور خاص عبادت کا اہتمام کرنا چاہیے۔ لیکن میرے محترم بزرگوں، صرف اسی ایک رات پر اکتفا کر کے بیٹھ نہیں جانا چاہیے، اس لیے کہ روایات کثیرہ سے آخری عشرے کی طاق راتوں میں اس عظیم رات کے ہونے کا احتمال ہے، لہذا ساری راتوں میں اس رات کو تلاش کرنا چاہیے، اس رات کی تلاش تمام راتوں میں جاری رکھنا چاہیے۔ چھٹا کام فجر اور عشاء کی نماز با جماعت کی ادائیگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس نے عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کی اس نے گویا آدھی رات عبادت کے لیے قیام کیا، اور جس نے صبح فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی اس نے گویا پوری رات قیام کیا۔ اور ایک روایت میں اللہ کے رسول نے فرمایا جس نے عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کی اس نے گویا پوری رات عبادت کے لیے قیام کیا، اور جس نے صبح فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی اس نے گویا پورے دن قیام کیا۔ ایک اور جگہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے کہ جس نے عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کی اس نے یقیناً اسی کے بقدر لیلۃ القدر میں حصہ پایا۔
میں نے جتنی بھی روایات ذکر کی ہیں ان کی روح سے معلوم ہوا کہ شب قدر کے حصول کے لیے اگر کوئی تھوڑی سی بھی محنت اور مشقت کرنے کی اور جاگنے کی سخت طاقت نہ رکھتا ہو تو کم از کم عشاء اور فجر کی نماز با جماعت ہی پڑھنے کا اہتمام کر لے، تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اس کو شب قدر نصیب ہوگی، وہ شب قدر سے محروم نہ رہے گا۔ انشاءاللہ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، وقت مجھے اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ میں آگے کچھ آپ تمام لوگوں سے گفتگو کروں۔ دعا کریں میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ ہم تمام کو صحیح معنی میں رمضان المبارک کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ کل میں شب قدر سے محروم رہنے والے افراد کے بارے میں بتاؤں گا، اور بھی کچھ دن انشاءاللہ رمضان کے تعلق سے بات کروں گا۔ اس کے بعد انشاءاللہ جو آپ نے مجھے مضامین دیے ہیں ان پر بھی انشاءاللہ میں بات کروں گا۔ شب قدر پر انشاءاللہ آج بات ہو گئی، پھر اعتکاف پر انشاءاللہ بات ہوگی۔ اس کے بعد انشاءاللہ اس مبارک مہینے میں ایک جنگ عظیم ہوئی ہے، اس پر بھی انشاءاللہ بات ہوگی۔ دعا کریں کہ اللہ ہمارے کہنے کو سننے کو قبول کر لے، اور ہمارے اس کہنے اور سننے کو ذخیرہ آخرت بنا دے، ہمارے روزوں کو قبول کر لے، ہماری تراویحوں کو قبول کر لے، اور اس رمضان کے بابرکت مہینے کو جس انداز سے گزارنے کا حکم اللہ نے دیا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، اس کی قدردانی کرنے کی اللہ ہم تمام کو توفیق دے دے، اور ہم تمام کو شب قدر نصیب فرمائے۔ دعا کریں میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ جل جلالہ و عم نوالہ رمضان المبارک کی رحمتوں، برکتوں اور لا تعداد برکتوں سے جھولیاں بھرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔